اس مرتبہ شہوت العین یعنی بد نظری سے متعلق باتیں ذکر کی جائیں گی۔ شہوت الفرج اور شہوت العین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دونوں ایک ہی عنوان کے تحت آئے تھے، چونکہ اس میں ابتلا عام ہے اور کتاب و سنت میں اس کی مذمتیں خوب بیان کی گئی ہیں، اس لیے حضرت والا نے اس کتاب کی ترتیب کے دوران دونوں چیزوں کو الگ الگ عنوان سے بیان کیا ہے کہ بد نظری کے مضرات کیا ہیں اور بچنے کے فوائد کیا ہیں، اور اگر بچ نہیں پا رہے ہیں تو اس کے لیے علاج کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ یہ ساری باتیں شہوت العین کے عنوان کے تحت حضرت والا نے ذکر فرمائی ہیں۔ بد نظری و بے پردگی، بد نظری کے نقصانات، پہلا حصہ اس میں جو ہے اس میں بد نظری کے نقصانات بیان کریں گے کہ آدمی بد نظری کرے گا تو اسے کیا کیا نقصانات پیش آ سکتے ہیں۔ آدمی کا نفس فطری طور پر حسین مناظر اور خوبصورت چہروں کے دیدار کا شوقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ بات رکھی ہے، ہر اچھی چیز کو دیکھنے کا آدمی کا دل کرتا ہے، تو حسین مناظر دیکھنے کا آدمی شوقین ہوتا ہے۔ جب شہوت حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور بے قابو ہو جاتی ہے تو نفس اپنی پیاس بجھانے کے لیے آنکھوں کا خوب استعمال کرتا ہے۔ نفس میں یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ وہ بد نظری کرے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے واسطے نفس انسان کی آنکھوں کا خوب استعمال کرتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے بد نظری کر کے وہ اپنی ہوس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اور اچھے برے کا خیال رکھے بغیر ہر جگہ نظر اٹھاتا ہے، آنکھیں لڑاتا ہے تاکہ حرام لذتوں سے اپنی ہوس کی تسکین کر سکے اور لطف اندوز ہو سکے۔ بالخصوص فارغ اور بے فکر نوجوان بکثرت ان حرام تفریحات میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی کام میں مشغول نہیں ہوگا، مصروف نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری اس کے ذمہ نہیں ہوگی تو بیکاری میں یہی چیزیں آدمی کو سدھرتی ہیں، اور ان بیکاریوں کا وہ مداوع کرنے کے واسطے اس طرح کی خرافات میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور بد نظری کے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ جبکہ اسلام نے نظر کے معاملے میں بھی حدود و قیود مقرر کر کے مومن کو ان حدود کا پابند بنایا ہے تاکہ معاشرہ نظر کی خرابیوں سے محفوظ رہ سکے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے حق میں پاکیزگی کی علامت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو صاف حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں ان مناظر کے دیکھنے سے محفوظ رکھیں جنہیں دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ ان مناظر، مقامات اور عورتوں کو ہرگز نہ دیکھیں جن کا دیکھنا شریعت میں ناجائز ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ بلا ارادہ نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہیں ادھر سے پھیر لیں، اس لیے کہ نظر ہی دل کے فساد کا سبب بنتی ہے۔
تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرمگاہوں کی حفاظت کی طرح نگاہوں کی حفاظت کا بھی پابند فرمایا ہے۔ اس مسئلے میں بطور خاص خود عورتوں کو بھی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اتنے حصے کے جو ناگزیر ہے، اور اپنی بڑی چادریں اپنے سینے پر ڈال رکھیں۔ مسئلہ دو طرفہ ہے۔ دو طرفہ کا مطلب مرد کو بھی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جب تک مرد اور عورت دونوں مل کر نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں نہ ہمارا سماج پاک باز رہ سکتا ہے، نہ ہی ہمارے قلوب پاکیزگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے جو چلتے پھرتے حسین عورتوں کے دیدار سے لذت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اتفاق سے اگر وہ عورت ان کی بری نیت کو بھانپ لیتی ہے تو نگاہیں فوراً جھکا لیتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اسی طرح ان مقامات پر اچانک پہنچ جاتے ہیں جہاں عورتیں نظر آ سکتی ہیں، پھر اگر عورت ان کے مکر کو سمجھ جاتی ہے تو شریف بننے کے لیے نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کی نیت عورت کے اعضاء مخصوصہ کو تاکتی رہتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو اس سے زنا ہی کر بیٹھیں۔ ان آیات کریمہ سے واضح طور پر نگاہوں کی حفاظت کا حکم اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے نفس کے مکر و فریب کا بھی خوب اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال آج کل کے موبائل فون کا ہے کہ موبائل فونوں پر بھی لوگوں کی نظریں پڑ جاتی ہیں اور عورتوں پر بلکہ ادھر ہی سے عورتوں کو منظرنامے پر لایا جاتا ہے تاکہ بدنظری کے مرض میں لوگ مبتلا رہیں۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جو چلتے پھرتے حسین عورتوں کے دیدار سے لذت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو اس کے لیے چلنا پھرنا ہی ضروری نہیں ہے۔ اس دور میں موبائل فون وغیرہ تو تھا نہیں، اور جہاں بدنظری کے امکانات تھے وہ چل پھر کر ہی تھے۔ تو اس دور میں موبائل فون ساتھ میں ہے، تو اس میں جو مناظر سامنے آتے رہتے ہیں وہ ہماری بدنگاہی کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی نگاہ کی ہم کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سالک کو تربیت کی تکمیل تک یکسوئی کے حصول کے لیے نکاح نہ کرنے کی ترغیب دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر شہوت کا غلبہ ہو رہا ہو اور روزوں فاقوں کی مدد سے بھی کسر شہوت نہ ہو پا رہی ہو، مثلا شرمگاہ کی حفاظت تو ہو جا رہی ہے مگر آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر ایسے شخص کو تسکین شہوت کے لیے نکاح کر لینا ہی بہتر ہے۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں چلنے والے کے لیے پہلے یہ تجویز فرمایا کہ وہ سلوک کی سب منزلیں طے کرے، بعد میں نکاح کرے۔ حضرت نے یہ ترتیب بیان فرمائی، لیکن ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ایک موقع پر لکھا ہے، شاید گزشتہ سبق میں ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے، کہ اس زمانے میں نکاح
کرتے ہوئے سلوک کی منزلیں طے کرنا مناسب ہے، یہ فرمایا۔ تو یہاں وہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کی جا رہی ہے کہ اگر شہوت کا غلبے کی وجہ سے اس کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں، روزے رکھ کر بھی کسر شہوت یعنی شہوت نہیں ٹوٹ رہی ہے، تو پھر نکاح کر لینا ہی بہتر ہے، تاکہ نکاح کر لینے سے آدمی کے نگاہوں کی بھی حفاظت ہو سکے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو سکے، کیونکہ کبھی یہ نگاہوں کی خیانت و آوارگی اس کی قوت فکریہ و عقلیہ پر غالب آ جائے گی اور یکسوئی ختم ہو جائے گی اور ہمت ٹوٹ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی آزمائش و بلا میں مبتلا ہو جائے جس سے بچنا مشکل ہو، اس لیے کہ آنکھوں کا زنا آدمی کو شرمگاہ کے زنا تک پہنچا دیتا ہے، اور جو شخص آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتا وہ یقیناً شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے بدنگاہی سے بچو، اس لیے کہ یہ صفت آدمی کے دل میں شہوت کے بیج بوتی ہے، یعنی بدنگاہی سے شہوت کے تقاضے اور ابھرنے لگتے ہیں، اور جو غلط کاری میں پڑ جانے کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ بدنگاہی سے بچو، اس لیے کہ یہ صفت آدمی کے دل میں شہوت کے بیج بوتی ہے، جو غلط کاری میں پڑ جانے کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے تم شیر اور بھیڑیے کے ساتھ تو چل سکتے ہو مگر کسی عورت کے ساتھ نہ چلنا، کیونکہ نفس کو اس کی طرف مائل ہونے سے بچانا بہت مشکل ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کا آغاز بدنگاہی اور بری تمنا سے ہوتا ہے، یعنی پہلے آنکھیں خراب ہوتی ہیں، پھر وہ دل کو ستانے لگتی ہیں، بالآخر آدمی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدنظری ابلیس کا وہ مجرب حربہ ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعلق ہے تو آپ نے بھی امت کو اس بری خصلت سے بہت ڈرایا اور اسے آنکھوں کا زنا قرار دیا۔ مثلاً ایک طویل حدیث میں تمام اعضاء کے زنا میں مبتلا ہو سکنے کی تفصیل بتلاتے ہوئے آنکھوں کے بارے میں فرمایا، العین تزنی وزناؤہ النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا بدنظری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کے دوران جب آپ سواری پر سوار تھے تو آپ کے بھتیجے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما، جو کہ ابھی قریب البلوغ تھے، آپ کے پیچھے سوار تھے۔ ایک نوجوان خاتون کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی۔ حضرت فضل اس عورت کے حسن کو تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے حضرت فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور انہیں دوسری طرف پھیر دیا۔ بعد میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اس وقت بھتیجے کا چہرہ آپ نے دوسری طرف کیوں پھیر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک نوجوان مرد اور جوان عورت کو آمنے سامنے دیکھا تو میں نے انہیں فتنے سے محفوظ نہیں سمجھا، اس لیے ان کا چہرہ پھیر دیا۔ اس لیے فضل کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا۔ دیکھا آپ نے یہ نظر کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلے آنکھیں خراب ہوتی ہیں، پھر دل بےتاب ہوتا ہے، پھر عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے بعد وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے بدنگاہی پر پابندی لگا کر بری تمنا کی جڑ ہی کاٹ دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ دلوں پر قابو پا لیتے ہیں، آدمی کوئی نظر ایسی نہیں اٹھاتا جس میں شیطان اپنا جال نہ ڈالتا ہو، یعنی شیطان بدنظری کے ذریعے سے بآسانی آدمی کو گناہ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی نگاہیں نیچی اور شرمگاہیں محفوظ رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں مسخ کر دے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کے حجرہ مبارکہ کی دیوار کی سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا۔ آپ اس وقت لوہے کے بدے سے اپنا بال سنوار رہے تھے، یعنی کنگھی ہوگی لوہے کی اس وقت میں۔ اس بدے کے ساتھ باہر تشریف لائے اور شخص سے فرمایا، اگر میں گھر میں جھانکتے وقت تجھے دیکھ لیا ہوتا تو اس بدے کو تیری آنکھ میں مار دیا ہوتا۔ معلوم نہیں ہے کہ اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی برے طریقے کو ختم کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یعنی گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، یا جا سکتے یا نہیں جا سکتے، اس کو جھانک کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں ہمارے حضرت کے کمرے میں بھی جانے کے لیے دروازے پر تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا ہے، تو حضرت نے اپنی مصلحت سے رکھا ہے کھلا ہوا، لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا اندر جانے سے پہلے لوگ اس میں سے جھانک کر دیکھتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں۔ وہ شاید اس لیے دیکھتے ہوں گے کہ حضرت کسی کام میں مشغول ہے تو نہ جائیں اور باہر رک جائیں، یا آرام کر رہے ہوں تو نہ جائیں۔ پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ مبادا کوئی ایسا عمل آپ کی نظر میں آ جائے جس سے کدورت پیدا ہو جائے، تو اس لیے ایسے مواقع سے، ان مقامات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جو آدمی خدمت میں لگا ہوتا ہے اس سے پوچھ لینا چاہیے، وہ نہیں ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے، اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی برے طریقے کو ختم کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس ذیل میں وہ بات یاد آئی۔ عورتوں کی طرح اس قسم کے لوگ امردوں یعنی بے داڑھی مونچھ لڑکوں پر بھی نگاہیں خراب کرنے لگتے ہیں۔ یہ عمارت پرستی بسا اوقات عورتوں کے عشق سے زیادہ مہلک و خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یعنی جو آدمی بد نظری کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خواہش عورتوں سے پوری نہیں کر پاتا، تو بے ریش کے یعنی جن بچوں کی داڑھی نہیں نکلی ہے ان کے اوپر وہ عاشق ہو جاتا ہے اور ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امرت پرستی، اس کو کہتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے عشق سے زیادہ مہلک اور خطرناک یہ مرض ثابت ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امردوں پر نگاہ خراب کرنے کے بارے میں فرمایا کہ لڑکوں پر بدنگاہی کی مضرت تو اور بھی سخت ہے، اس لیے کہ کسی عورت پر نظر پڑنے سے اس کی طرف اگر دل مائل ہو گیا تو نکاح کے ذریعے سے اسے اپنے لیے حلال کر لینے کی گنجائش ہے، لیکن امرد کے حسن و جمال کی طرف چاہے کتنا ہی دل مائل ہو، اسے اپنے لیے حلال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اس لیے امردوں کی طرف بری نظر سے دیکھنا قطعاً حرام اور سخت مضر ہے۔ بعض تابعین نے فرمایا، میں سالکین اور نیک نوجوانوں کے لیے امردوں کی صحبت کو خونی درندوں سے زیادہ مہلک سمجھتا ہوں۔ اسی طرح ایک بزرگ سے منقول ہے کہ لواطت کے عادی لوگوں کی 3 قسم ہیں۔ بعض وہ ہیں جو امردوں کو صرف دیکھنے اور گھورنے پر اکتفا کر لیتے ہیں، بعض ملامست یعنی چھونے اور مصافحہ کرنے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور بعض خبیث تو آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بدکاری ہی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں پر بد نظری سے زیادہ بڑی آفت امردوں پر بد نظری ہے۔ بس اگر کوئی اپنی نگاہیں پاک رکھنے پر قادر نہیں ہے اور شہوانی قوت بدنگاہی پر ابھار رہی ہے تو اسے چاہیے کہ شہوت کے زور کو نکاح کے ذریعے ختم کر لے، کیونکہ ایسے وقت بھوک سے یا 1-2 روزے رکھ لینے سے یہ تقاضا کمزور نہیں پڑتا۔ اسی لیے سلف صالحین نگاہوں کی حفاظت کا بہت اہتمام فرماتے تھے
اور اپنے مریدین کو سختی کے ساتھ اس کا پابند بناتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ سخت کام ہے۔ نگاہوں کی حفاظت زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ سخت کام ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بھائی نے بتلایا کہ عجمی عورتیں سروں کو اور سینوں کو کھلا رکھتی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ہے تو اپنی نگاہیں ان پر پڑنے نہ دو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نابالغ لڑکیوں کی طرف دیکھنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، بالخصوص جسم کے ان حصوں پر نظر کرنے سے جو فتنے کا سبب بنتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی بچی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بچیوں کو نابالغ ہوں یا بلوغ کے قریب ہوں ان کو لباس مکمل پہنانا چاہیے، یعنی جن اعضاء پر نظر نہیں ڈالنی ہے وہ اعضاء کھلے بھی نہیں رہنے چاہیے۔ گھروں میں بھی اس کا اہتمام ہونا، باہر نکلتے وقت بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا تو پھر بد نظری ہوگی ہی۔ حفاظت نظر کے فوائد، یہاں تک جو بات آئی ہے وہ بد نظری کے مذمت کے تعلق سے بات آئی ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ دوسرا حصہ ہے اس کا حفاظت نظر کے فوائد اور فضائل۔ جیسے بد نظری مہلک اور سخت مضر صفت ہے، اسی طرح حفاظت نظر پسندیدہ اور محمود صفت ہے۔ اس کی برکت سے دل پاک، صاف اور منور رہتا ہے، طبیعت میں یکسوئی رہتی ہے، شہوانی طاقت معتدل اور قابو میں رہتی ہے۔ اس سے یاد الہی، عشق خداوندی میں مدد ملتی ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بڑھتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ آگے حفاظت نظر کے فوائد کا بھی کچھ تذکرہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں کیا جا رہا ہے تاکہ عمل کرنے میں سہولت اور رغبت پیدا ہو۔ حق تعالیٰ شانہ نے نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یہ مومنوں کے حق میں پاکیزگی اور پارسائی کا ذریعہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان سے باخبر ہے۔ معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت اخلاق و اعمال اور دل کی پاکیزگی کا سبب ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حرکات و اعمال سے ہر وقت باخبر ہیں تو بندے کو بھی اس کے پسندیدہ اعمال میں لگنا اور ناپسندیدہ اعمال سے بچتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النظر سهم من سهام ابلیس من ترکها من مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه۔ نظر بازی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس حرکت کو میرے خوف کی وجہ سے ترک کر دے تو میں اس کے عوض ایمان کا ایسا مرتبہ عطا کروں گا کہ وہ اپنے قلب میں اس کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ اپنے انجام کے خوف سے رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کے دیکھنے سے محفوظ رہی ہو۔ ہر آنکھ روئے گی لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو غلط جگہ استعمال ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے جس کی آنکھیں دنیا میں بد نظری سے محفوظ رہی ہوں۔ غور کیجیے حفاظت نظر کا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ایک شیطان کی صورت میں آتی ہے،
ایک اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ بس تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھ لے اور اس کی شکل پسند آنے کی وجہ سے نفسانی تقاضے ابھرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے گھر لوٹ جائے اور اپنی بیوی سے مل لے۔ اس عمل سے یہ نفسانی تقاضے حلال طریقے پر ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ اس میں علاج بتایا گیا ہے۔ اس حدیث میں عورت کی کوئی برائی بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عورتیں فطری طور پر زیب و زینت اور بننے سنورنے کا بہت خیال رکھتی ہیں، بالخصوص جب باہر نکلتی ہیں اور کسی محفل میں شریک ہوتی ہے تو یقیناً وہ خود نمائی کرتی ہیں، یعنی خود کو دکھاتی ہیں۔ ادھر مردوں میں عورتوں کی طرف میلان ہے اور بدنظری کا خطرہ موجود ہے، اس لیے شیطان کے ذریعے مردوں کو آزمائش میں اور فتنے میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شیطان عورتوں کے ذریعے مردوں کو آزمائش اور فتنے میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نظر کی بہت حفاظت کرے، عورتوں کے رہنے اور گزرنے کی جگہوں سے دور رہے، بطور خاص نظر پر قابو رکھے۔ اس سے نفس کا تقوی و طہارت باقی رہ سکیں گے اور تعلق مع اللہ متاثر نہ ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بات اچانک پیش آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین راہ دکھا رہے ہیں کہ ان برے خیالات کو بڑھنے نہ دے، فوراً گھر آ کر اپنی بیوی سے مل لے، نفس کا سارا زور ٹوٹ جائے گا اور برے خیالات کمزور پڑ جائیں گے۔ بہرحال اس روایت سے بھی نظروں کی حفاظت کی بہت اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اکابر محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء اور صوفیاء سبھی نظروں کی حفاظت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ نامحرم عورتوں سے مناسب دوری بنائے رکھنا، پردے کا اہتمام کرنا، بچیوں سے مناسب احتیاط کرنا، شہوت میں وفور اور جوش ہو تو مکمل طور پر دور رہنے کی کوشش کرنا، راستوں، بیٹھکوں اور دکانوں پر تک نظر اٹھانے سے بچنا وغیرہ جتنی تدابیر حفاظت نظر کی ممکن ہو سکتی ہیں سب کو ملحوظ رکھنا ان بزرگوں کے احوال میں ملتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں بکنے کے لیے آئی باندیوں کی طرف بھی نظر اٹھانے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد طائی تو بے ضرورت نظر اٹھاتے ہی نہیں تھے، یعنی حفاظت نظر کا خود اہتمام کرتے تھے۔ حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عید کے دن محدث عظیم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عیدگاہ کے لیے نکلے تو انہوں نے ہم سے فرمایا، پہلا عمل جو آج ہمیں کرنا ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ گھروں کی طرف بھی نظر مت اٹھاؤ، گھر بنائے ہی جاتے ہیں پردے کے لیے۔ خاص طور پر ایسی کالونیاں جہاں پر آمنے سامنے گھر ہو، ہر عمارت دوسری عمارت سے متصل لگی ہو، ایک گھر کی گیلری دوسرے گھر کی گیلری سے لگی ہو، وہاں پر بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، پردے وغیرہ بالکنیوں پر لگا لیتے ہیں تاکہ دوسروں کی نظر ادھر نہ پڑے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، من حفظ بصرہ اورثہ اللہ نورا فی بصیرتہ، جو شخص اپنی بصارت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو روشن فرما دیتے ہیں۔ بصارت آنکھوں کی نظر کو کہتے ہیں اور بصیرت دل کی نظر کو کہتے ہیں۔ تو آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کی بصیرت عطا فرمائیں گے۔ حفاظت نظر کے فوائد کو اسی فائدے پر ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تیسرا جز جو ہے اس عنوان کا وہ ہے بدنگاہی کا علاج۔ اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کو علاج کیسا کرنا چاہیے؟
ایک علاج عمومی ہوتا ہے جس کو اختیار کر کے ہر کوئی بچنے کی ممکنہ کوشش کر سکتا ہے، اور بسا اوقات ان علاجوں کے اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں بچ پا رہا ہے تو وہ اپنے شیخ سے رابطہ کر کے اپنا خاص طور پر اس کا علاج دریافت کرے، اس لیے کہ طبیب کو ہر مریض کا حال معلوم ہوتا ہے جو مریض اس کے پاس علاج کرا رہا ہے۔ تو عمومی دوائیوں سے فائدہ نہیں ہوتا تو خصوصی دوا اس کے لیے تجویز کی جاتی ہے، ان دوائیوں سے اس کو نفع ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں جو علاج تجویز کیا جا رہا ہے یہ عمومی علاج ہے، اگر اس کو اختیار کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ان کو اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپنے شیخ سے رابطہ کر کے جو صورتحال ہے اس سے ذکر کر کے علاج تجویز کرائے۔ نمبر 1، شروع میں جب نفس کا بدنگاہی کی طرف میلان ہو اسی وقت ہمت کر کے نظروں کی حفاظت کرنے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ بعد میں بہت مشکل پیش آتی ہے مگر ہمت کرنے سے حفاظت نظر پر قابو حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں مرض چھوٹا ہے اور ابھی اتنا زیادہ تقاضا نہیں ہوتا ابتدائی مرحلے میں، تو آدمی اگر ہمت کر لے، تھوڑی ہمت کر لے تو بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بدنگاہی کرتے 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 عادت ہو گئی تو اب ہمت اس کو زیادہ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ عادت پڑ گئی تو اس عادت کو بدلنے کے لیے آدمی کو مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑے گی، تو زیادہ ہمت استعمال کرنی پڑے گی۔ اور اگر کبھی کوئی آدمی زیادہ ہمت نہیں استعمال کر سکے گا تو عاجز آ جائے گا اور اسی گناہ میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے ابتدا ہی میں کیا کرو، اس کا علاج کرو، جیسے جسمانی امراض میں ہوتا ہے، شروع میں مرض چھوٹا ہے اسی وقت علاج کر لو تو جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر وہ مرض زور پکڑ گیا تو پھر اس کے علاج میں بھی آدمی کو دیر لگے گی۔ یہی صورتحال ہے۔ ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرے جہاں بدنگاہی کا خطرہ ہو۔ اب موبائل کو سامنے رکھ لیجیے، جس ایپ پر بدنگاہی ہو سکتی ہے یا ایڈز ایسے آ سکتے ہیں جس میں بدنگاہی کا خطرہ ہے تو وہاں پر اپنی نگاہ نہ ڈالیں، وہ بدنگاہی کا، بد نظری کا موقع ہے، اس موقع سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بسا اوقات قرآن پاک کے جو ایپ ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ایسی تصاویر آتی ہیں جس کی وجہ سے بد نظری ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران بھی جب فون پہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ وہ موبائل ڈاٹا جو ہوتا ہے اس کو بند کر دینا چاہیے، اس کے بعد ایپ، قرآن پاک کا ایپ کھول کے تلاوت کرنی چاہیے، تو ایسے موقع پر وہ ایڈ نہیں آتے، یعنی وہ ایڈ آنے کا سارا تعلق وہ نیٹ سے ہے، تو وہ نیٹ جب تک آن رہے گا یہ ایڈ آتے ہی رہیں گے۔ اس لیے تلاوت کرنا ہو تو وہ نیٹ کو بند کر دیا جائے، بند کر کے تلاوت کی جائے تو قرآن پاک پر ایسی اس قسم کے ایڈ پہ بیہودہ ایڈس نہیں آئے کہ جس میں بد نظری میں مبتلا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ مواقع بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عام عمومی جو مواقع ہیں، بازاروں میں ہیں، دکانوں پر ہے، اور بھی جو مواقع آدمی کو سمجھ میں آتے ہیں جہاں بد نظری کا امکان ہے وہاں جانے سے احتراز کرے۔ مذکورہ بالا آیات و احادیث کا مطالعہ اور مذاکرہ کرتے رہے۔ ابھی دو حصے ہم نے پڑھے ہیں، ایک میں بد نظری کے نقصانات بیان کیے گئے، دوسرے میں اس سے بچنے کے فوائد بیان کیے۔ جیسے اگر ہم بار بار پڑھتے رہیں گے تو ہمت پیدا ہوگی اور اس گناہ سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اس کا مذاکرہ کرتے رہیں۔ نمبر 4، روز کا روز اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ بدنگاہی سے کس قدر بچ سکا ہے، جتنی دفعہ ارتکاب کیا ہے اتنا اس پر بوجھ ڈالے، خواہ مالی خیرات کر کے یا نوافل پڑھوا کر۔ ایک ڈائری مینٹین کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنی ایک ڈائری مینٹین کرنا چاہیے، جیسے آفیسرز لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے پروگرام کے لیے کرتے ہیں،
اگر ہم کو اپنی اصلاح کے لیے ایک ڈائری مینٹین کرنا ہے، صبح سے شام تک ہم گھنٹوں میں تقسیم کر کے 4 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد اس گھنٹے میں آپ نے جو کچھ کام کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ جب ہم نوٹ کرنا شروع کریں گے تو ضرور ایک موقع آئے گا جہاں خیال آئے گا کہ یہاں یہ غلط کام ہوا ہے۔ نوٹ کرتے ہوئے ہچکچائے گا آدمی کہ اگر نظر کسی اور کی پڑے گی تو میرا عیب ظاہر ہو جائے گا، تو وہ رکھے گا تو اپنے پاس ہی، لیکن اس طرح نوٹ کرتے رہنے سے اس کے گناہ پکڑ میں آئیں گے، اس کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہوگا، معلوم ہوگا کہ میں نے اس گھنٹے میں یا ان 3 گھنٹوں میں یا اس وقفے میں کہاں کہاں میں نے چوک کی ہے، غلطی کی ہے۔ اس کا اندازہ خود اس شخص کو ہو جائے گا۔ اس میں ایک فائدہ تو اپنی خامیاں نظر آئیں گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شیخ کو حالات لکھنے میں مدد ملے گی اور پتہ چلے گا کہ کیا کیا گڑبڑ چل رہی ہے اپنی شخصی اصلاح کے سلسلے میں، یہ مدد ملے گی۔ اس لیے ایک ڈائری رکھنا چاہیے، اس میں روز لکھتے رہیں اور رات کو ایک نظر ڈال لیں تب بھی مدد ملے گی، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں حضرت کہ روز کا روز اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ بدنگاہی سے کس قدر بچ سکا، جتنی دفعہ ارتکاب کیا ہے اتنا اس پر بوجھ ڈالے، مالی خیرات کر کے یا نوافل پڑھوا کر۔ یہ 2 باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ بسا اوقات مریض میں مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ مالی خیرات اس کے لیے آسان بن جاتی ہے، نوافل پڑھنا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے، تو پھر تو شیخ سے رجوع کر کے ہی اپنا علاج کرانا چاہیے کہ یہ آپ نے تجویز کیا تھا لیکن وہ میرے لیے سہل ہو گیا اور گناہ کا چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو گیا، تو اب کیا علاج کیا جائے، اس سلسلے میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بدنگاہی کے مرض سے محفوظ رکھے اور جو علاج یہاں بتائے گئے ہیں اس کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ابھی تو مجلس ہوگی، حضرت کے سوال جواب کی ہوگی، سوالات نہیں لکھے ہوں تو لکھ لیجیے۔